میرے بنگالی بھائیوں، پاکستان آپ کو بھولا نہیں۔ پاکستان جو ہے وہ بڑے بھائی کی حیثیت سے آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ کوئی آپ کا پانی نہیں بند کر پائے گا، کوئی آپ کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ یہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے مسلمان ہی تھے جنہوں نے ان برہمن سامراج کا سینہ چیڑ کے بیچ میں سے پاکستان نکالا۔ بنگلہ دیش سے میرے بھائیوں بہنوں اور بزرگوں، السلام علیکم۔ جو وقت ہم نے اپنے بنگالی بہن بھائیوں کی جدائی کے اندر گزارا ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھا، اور اسی حوالے سے میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہوں گا کہ 2020 میں ہم نے جس طرح پاکستان اور بنگلہ دیش فرینڈشپ کیمپین سٹارٹ کی، اس کے محرکات کیا تھے اور اس کی وجوہات کیا تھی۔ دیکھیے، ہمارے بہت سے بزرگ مشرقی پاکستان میں رہتے رہے، انہوں نے پاکستان اپنے سامنے بنتے دیکھا، ڈھاکہ کے اندر 14 اگست مناتے رہے اور ساری آزادی کے تحریکوں میں پیش رہے۔ اب جب یہ بزرگ ان کے سامنے مشرقی پاکستان کی بات کی جاتی ہے تو آپ خاص طور پہ ہماری نسل جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ ان بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آپ ان بزرگوں سے اگر بنگلہ دیش کے بارے میں پوچھیں تو وہ بولیں گے یار بنگلہ دیش والوں کا ہی تو یہ سارا پاکستان ہے، سارا انہوں نے بنایا۔ خاص طور پہ جب ایم عالم کی بات کی جاتی ہے 1965 کے اندر انڈیا کے 7 جہازوں کو 1 منٹ میں گرانے والا جاں باز ایم عالم وہ بنگالی تو تھا، اس کے علاوہ لاہور کا دفاع کرنے والے بنگالی آفیسرز تھے۔ یہ ساری ایک ایسی کامن ہسٹری ہے، جب پاکستانی نوجوانوں کو پتہ چلتی ہے تو ان کے دلوں کے اندر بنگالیوں کے لیے ایک محبت کا لیول جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز کر جاتا ہے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو دوستی ہے اس کے اوپر ایک پوری کیمپین چلائیں گے، اور اگر ہماری غلطی ہے اور ہمیں پاؤں پڑنا پڑتا ہے اپنے بنگالی بھائیوں کے آگے تو ہم ان کے پاؤں پڑھ کے ان کی ناراضگی کو دور کریں گے اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں ان کو بہتر کریں گے۔ اس کیمپین کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک آل پارٹیز یوتھ کانفرنس بلائی۔ اس میں پاکستان کی تمام سیاسی، سماجی، مذہبی تمام یوتھ لیڈرشپ جو تھی میں نے ان کو انوائٹ کیا۔ سنگل پوائنٹ ہمارا ایجنڈا تھا کہ بھائی بات یہ ہے ہمارے بزرگان جو ہیں وہ افسردہ ہیں، تو ہم نے ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے پاکستان اور بنگلہ دیش کو قریب لے کے آنا ہے، ان کی دوستی کو آگے جو ہے وہ پروموٹ کرنا ہے۔ اس حوالے سے اس کانفرنس کے اندر ہمارے ساتھ بنگلہ دیش سے بھی بہت سے اسٹوڈنٹ، جرنلسٹ، اور پاکستان کے اندر تو آبویسلی سارے یوتھ لیڈرز بیٹھے ہوئے تھے۔ اس ایونٹ پہ ہمیں میڈیا کوریج بھی بہت زیادہ ملی۔ 2 سے 3 دن بعد مجھے میرے ای میل پہ، پارٹی کے ای میل پہ، واٹس ایپ پہ 20 سے 30 ہزار بنگالیوں کی طرف سے میسیجز آئے۔ میں نے اپنی طرف سے 1 قدم بڑھایا اور بنگالیوں کی طرف سے میری طرف 20,000 قدم بڑھے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں نے سارے دوستوں سے ڈسکس کیا، تمام بنگالیوں کو جواب دیا، ان کو آن بورڈ لیا، اور پھر ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم آل انڈیا مسلم لیگ کا جو ہے وہ یوم تاسیس منائیں گے۔ ایونٹ کا دن آتا ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس چیز کا کہ اس ایونٹ کے دن پہ لیفٹ رائٹ جتنے اس ہال کے قریب کالجز، یونیورسٹیز تھی، وہاں سے اتنی بڑی تعداد طلبہ کی نکل کے اس سیمینار ہال میں آئی۔ ان سب نے پاکستان کے، بنگلہ دیش کے جھنڈے پکڑے ہوئے تھے، اور ان دی اینڈ ایونٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے دروازے بند کرانے پڑے کیونکہ وہ کراؤڈ جو تھا وہ اس ہال کی کیپیسٹی سے بہت زیادہ تھا۔ اس ایونٹ کے اندر گورنر پنجاب نے شرکت کی۔ پاکستان بنانے میں ہمارے بھائی بنگالی جو ہیں وہ پیش تھے، اور ہم آج بھی ان کے ساتھ اتنی ہی محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں جتنا جب ہم پاکستان بنا رہے تھے اور ہر طرف نعرے گونج رہے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس ایونٹ کے تھوڑے دن بعد جب اس کی کوریج سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا سب جگہوں پہ چلی، بھارت اور نیو دلی کے دور و دیوار ہل گئے۔ انڈین میڈیا نے جتنی غلط ہائپ کریٹ کر سکتا تھا انہوں نے کریٹ کی۔ ان کے خیال میں اس طرح تھا کہ جیسے پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہے وہ فوری طور پہ کسی ملٹری الائنس کی طرف جا رہا ہے۔ میرے بنگالی بھائیوں، آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ یہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے مسلمان ہی تھے جنہوں نے برٹش راج اور انڈین کانگریس کو ہرا کر پاکستان حاصل کیا تھا۔ اب دشمن جو ہے
وہ بنگلہ دیش کو اس چیز کی دھمکیاں دیتا ہے کہ جناب بنگلہ دیش کے اندر مائنورٹیز پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، اور یہ وہ دشمن ہے جس نے گجرات میں مسلمانوں کا کیا حال کیا، جس نے کشمیر کے اندر کشمیریوں کا کیا حال کیا، جس نے گولڈن ٹیمپل کے اندر سکھوں کا کیا حال کیا، جس نے کرسچنز کے چرچ جلائے، جس نے جو اپنی ہی کمیونٹیز دلت اور شودراز کے ساتھ کیا کر رہا ہے، ان کے منہ سے مائنورٹیز کی بات اچھی ہی نہیں لگتی، جو سیدھی سٹریٹ بات ہے۔ اس لیے ہمارے بنگالی بھائیوں نے اس چیز پہ بالکل کسی قسم کا وہ نہیں کرنا۔ ہم لوگوں نے جو اپنی پہلی آل پارٹیز کانفرنس کی تھی، اس کے اندر جو آبجیکٹیوز دیے تھے اس میں سے 2 تو امپلیمنٹ ہو چکے ہیں۔ خاص طور پہ جو پہلا تھا کہ بنگالی اسٹوڈنٹس کو پاکستان کے اندر اسکالرشپس دی جائیں گی، تو پاکستان کے اندر آلموسٹ تقریباً سالانہ 1000 بنگالیوں کو فری اسکالرشپ جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ایک سٹیپ فارورڈ جو ہے بنگلہ دیش کی طرف سے بھی ہوا۔ پہلے ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر پاکستانیوں کو ایڈمیشن نہیں ملتا تھا، اب بنگلہ دیش نے اس چیز سے جو ان کی ریسٹرکشن تھی اس کو ختم کیا، اور اب جو ہے پاکستانی بھی ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین جو ہے وہ فری ویزا پالیسی ہونی چاہیے۔ جیسے ایک بنگالی جو ہے وہ ڈھاکہ سے چٹاگانگ بغیر ویزا کے جا سکتا ہے، اور ایک پاکستانی جو ہے وہ لاہور سے اسلام آباد، کراچی یا پشاور جا سکتا ہے وداؤٹ اینی ویزا، اسی طرح بنگلہ دیش کے کسی بھی شہر سے کوئی بھی بنگالی پاکستان آ سکے، اور کوئی بھی پاکستانی کسی بھی پاکستانی شہر سے بنگلہ دیش جا سکے۔ یہ ایک فری ویزا پالیسی جو ہے وہ ہمارے آپس کے تعلقات اور بھائی چارے کو بہت زیادہ پروموٹ کرے گی۔ اس کے بعد جو سیکنڈ آبجیکٹو ہمارا ہوگا، ہم لوگوں نے 1 کرنسی پالیسی کی طرف جانا ہے، جس میں ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو اپنی اپنی کرنسیز ہیں وہ اپنی جگہ موجود رہیں، لیکن مشترکہ طور پہ بھی ہماری ایک کرنسی ہو جو انٹرنیشنلی ہم ٹریڈ کے لیے استعمال کر سکیں۔ اس کے لیے ہماری جو معاشی ٹیم ہے وہ اس پہ ورکنگ کر رہی ہے، اور انشاءاللہ اس کے جو ہے وہ قابل عمل جو ہے وہ جو بھی سجیشنز ہوں گے وہ میں ضرور اپنے بنگالی بھائیوں کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے بعد تیسری اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین جو ہے وہ ملٹری الائنس کا قیام ہے، جس کے تحت پاکستان اپنی ایک ملٹری بیس جو ہے وہ بنگلہ دیش میں جا کے بنا لے، اور بنگلہ دیش اپنی ایک ملٹری بیس جو ہے وہ پاکستان میں آ کے بنا لے۔ اس کا فائدہ میرے بنگالی بھائیوں کو یہ ہوگا کہ اکثر ہمارے بنگالی بھائی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ کیا اگر بنگلہ دیش پہ کسی قسم کا کوئی برا وقت آیا تو کیا پاکستان کھڑا ہوگا؟ آپ اس چیز کا اندازہ کیجئے، اگر پاکستان کی ملٹری بیس بنگلہ دیش کے اندر ہوتی ہے اور بنگلہ دیش پہ اللہ نہ کرے خدا نخواستہ کسی قسم کا بھی کوئی اٹیک کیا جاتا ہے تو وہ اٹیک پاکستان پہ تصور ہوگا۔ اور میں آپ کو اس چیز کی یقین دہانی کرا دوں کہ پاکستان طاقتور ترین ممالک میں سے ایک ہے جن کے پاس بہترین افواج ہیں، اور ان افواج کا مقابلہ کرنا کسی بھی ایرے گہرے دشمن کے بس کا کام نہیں۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ اور آخری چیز پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین جو ہے ایک سپریم کونسل بنانا۔ یہ ایک سیاسی کونسل ہوگی جس میں 5 ممبرز جو ہیں وہ بنگلہ دیش سے ہوں گے اور 5 ممبرز جو ہیں وہ پاکستان سے ہوں گے۔ یہ 5 ممبرز جو ہیں یہ بنگلہ دیش کے منسٹرز بھی ہو سکتے ہیں، پاکستان کے بھی منسٹرز ہو سکتے ہیں، اور اس کونسل کا ایک سپریم لیڈر ہوگا جو ایک ٹرم میں بنگلہ دیش سے ہو سکتا ہے اور ایک ٹرم میں پاکستان سے ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے ہم بہت زبردست طریقے سے ایک الائنس کے ساتھ اور ایک سپریم کونسل کے ساتھ جو ہے وہ مل کے دونوں ممالک کے جو مسائل ہیں انہیں انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں اور ان کے حل کو جو ہے وہ یقینی بنا سکتے ہیں۔ اگر تمام قوم، بنگالی اور پاکستانی قوم مل کے ان آبجیکٹیوز پہ کام کریں تو میرا نہیں خیال اس خطے کے اندر نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ ہم انسانیت کے لیے بھی بہت بڑا اپنا ایک کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس دشمن کو میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ وقت بھی پھر دور نہیں ہوگا کہ جب پاک آرمی جو ہے وہ بھارت کے اندر اس طرف سے اور بنگلہ دیش آرمی جو ہے وہ اس طرف سے داخل ہوں گے، اور دونوں آرمیز جو ہیں وہ آپس میں الہ آباد کے اندر مل رہی ہوں گی۔ الہ آباد تو آپ جانتے ہوں گے نا، جس کا آج کل پریا گیراج نام رکھ دیا انہوں نے، یا پھر اگر نہیں یاد تو پھر یاد کر لیں جو 16 اگست 1946 کے اندر ہوا تھا۔ آپ پوچھیں کسی بوڑھے ہندو سے کہ حسین شہید سہروردی کا نام یاد ہے، جیسے ہی آپ یہ نام ان کے سامنے لیں گے آپ ان کے چہروں پہ پسینے دیکھیں گے۔ یہ ہماری ایک کامن ہسٹری ہے۔